وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 اور 2، درس کا نمبر ہے 2017، حصہ پنجم. آج کا موضوع کیا ہم خالص دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم
اے لوگو یاد کرو جو اللہ کے تم پر احسانات ہیں، نعمتیں ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تمہیں کون دھوکہ دے رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تعلیم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ ان الشیطان لکم عدو، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سامعین اکرام، سارا ایک بات نوٹ کر لیں کہ سارا جو مضمون ہے یعنی انسانیت کا، وہ بندگی کے گرد گھومتا ہے۔ بندگی خالص اللہ کی بندگی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن ہے حقیقت میں یہ ہے۔ اب یہ سارا مضمون جو ہے، جو ہم نے سنا یا پڑھا، تو اس میں تو یہی مضمون ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے تم دھوکے میں آ جاؤ اور تمہیں دھوکہ دینے والے دھوکہ دے دیں، اور جن چیز سے تم نے دشمنی رکھنی ہے اس سے ایسا نہ ہو کہ کہیں تم دوستیاں شروع کر دو۔ اور دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ آج ہم نے باطل کے ساتھ دوستیاں لگا رکھی ہیں، یعنی جن سے ہم نے دشمنی کرنی تھی ان کو ہم نے اپنا دوست اور کارساز سمجھ لیا ہے۔ جن ہستیوں کو ہم نے اپنا دشمن سمجھ کے اس کی مخالفت میں زندگی گزارنی تھی، ان کو ہم نے اپنا دوست اور کارساز سمجھ لیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے۔ سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی، اس نے گھر تو بنا لیا لیکن سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، بات کی اہمیت کو سمجھیں اور بات کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہم اس روئے زمین پر کچھ ہی عرصے کے لیے ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بس نارملی مطلب جو وہ ہے، جو چکر ہے سارا ہمارے لیے، وہ یہ 70-80 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج اگر آپ لگاتے ہیں کہ کتنا انسان اس دنیا میں رہتا ہے، یہ 70-80 ایوریج جو ہے، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 70-80 سال زیادہ کہہ رہا ہوں، تو ایوریج بس۔ چلو کسی کی 100 سال عمر ہو جائے، 120 سال ہو جائے، وہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ 120 سال تک کون جیتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر واپس اپنے رب کی طرف جاؤ گے۔
یہ آیت نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے۔ تو اصل میں دیکھیں، جو سچ بات ہے، میں آپ سے سچ بات کہہ رہا ہوں، میری آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے کہ میری آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے اپنی ذات کے لیے، اور میں ایک متنبہ کرنے والا ہوں، ان انا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، قرآن کی آیت کے مصداق میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، جو شدید عذاب آنے والا ہے اس سے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ اب یہ شدید عذاب سے آپ کو خبردار کون کرے گا؟ آج ظاہر ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو بھی ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو خبردار کریں۔ تو اس میں سے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر غفلت میں زندگی گزار دی یہ جملہ میرا نوٹ کریں، اگر ہم نے کھیل کود میں زندگی گزار دی، یہ کھیل کود ہی ہے نا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کھیل کود ہے، پیسے ہونے چاہیے، دولت، عزت، شہرت، پیسہ پیسہ پیسہ، مثال کے طور پہ ہر کوئی دیکھیں پیسہ کیا ظاہر کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر ایک انداز مختلف ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پیسہ پیسے کی رٹ لگا رہا ہے، لیکن ہر ایک ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا دنیا دنیا، اگر پیسے کے لفظ میں بدل دوں، دنیا 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 کو دیکھو، آگے دیکھو، اب یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے آگے دیکھنے کا، آگے تو قبر ہے، اور یہ سارا کھیل جو ہے بس چند دنوں کا کھیل ہے، جو ایوریج میں نے بتایا وہ 70-80 سال تو گزر جاتے ہیں چٹکی بجاتے ہوئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ پھر بھی کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ ہر انسان، دیکھیں میں آپ کو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت، آج مارچ 5 تاریخ ہے 2022 کی، جو بائیڈن صدر ہے امریکہ کا، اور وہ اس کی شکل دیکھیں 92 سال کا ہے، اور بس یہ دنیا، ابھی اس نے الیکشن میں حصہ لیا، لاکھوں ڈالر لگا دیے، مالدار ہے جو بھی ہے، بس وہ صدر منتخب ہو گیا، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، اب دنیا امریکہ کی صدارت کے لیے اس نے الیکشن لڑا اور چلو بن گیا صدر، لیکن تا بکے کب تک؟ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص، دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ہم میں سے ہر شخص خیال دنیا میں وقت گزار رہا ہے، اور ساری کوششیں ہماری ظاہر کے لیے، باطن کے لیے نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے نامی گرامی لوگ، بہت سے دین کے راستے میں بھٹکے ہوئے لوگ، میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا، دین میں بھٹک گئے، لوگوں کو یعنی ایک خاص ذہن بنا لیا ہے۔ یہ قرآن کی جو درس ہے، بعض اوقات میں سنتا ہوں، یہ آج کل تو ملٹی میڈیا کا دور ہے، پہلے اتنا زیادہ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نام آتے تھے فلاں گروپ ہے فلاں گروپ ہے، بعض جو درس ہیں، جو مدرس ہیں، وہ تو خالص اپنی ایک خاص نظریے کی بنیاد پر درس دیتے ہیں، اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہی خیال رہتا ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا۔ بعض لوگ اپنی مسلک پرستی یا جو بھی ہو، اسی کی بنیاد پر وہ درس کو ادھر ادھر گھما کے ادھر ہی سیٹ کرتے ہیں، ہر آیت کو ادھر ہی لے جاتے ہیں۔ ویسے میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں ان مدرسوں کو۔ آپ خود سوچیں، آپ کیوں جی رہے ہیں، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ہمارا دیکھیں، بڑی میں افسوس سے بات کرتا ہوں، ہمارے جینے کا مدعا صرف دنیا ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور اس میں وقت گزرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری
یہ زندگی ایسے پیدا کی ہے، بچہ ہوتا ہے، تعلیم کرتا ہے، پھر شادی، وہ جاب یا وہ کاروبار ہو جاتا ہے، پھر وہ دھوم دھام سے شادی، اور شادی کے بعد پھر بچے آپ کو بوڑھا کر کے چھوڑتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی، اور 30 سال تک میں بچوں کی خدمت کرتا رہا، اور 30 سال بعد یعنی 30 سال بعد جو ہے میں وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا۔ اب کیا ہے، یعنی اور بعض لوگ تو لگے رہتے ہیں، پھر تو ذمہ داریاں وہ پھر بڑھاتے رہتے ہیں، لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے 60 سال یہ گھر بچے اس کی فکر میں گزار دیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن لوگوں کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ بس وہ ظاہر، یعنی پھر بچوں کے بچے اور اس میں توجہ، اس کی فکریں، یہ وہ سارا، اور پھر بہت سی فکریں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے مشاہدہ جو ہے، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن خیال دنیا، وہ چونکہ ایک رنگ چڑھ جاتا ہے ہم پہ دنیا کا ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، اور ہم پھر اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں، دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ہمارے ساری نظریات وغیرہ یہ وہ۔ ہمارے شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، شیخ عبدالرحیم۔ تو ہم جب ان کے درس میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ بوڑھے تو کسی کام کے نہیں ہیں، نوجوانوں تم میری بات سنو، اور یہ تو غلامی کے دور میں پلے بڑے ہیں، وہ اپنے مطلب اس کی وقت کی بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کا دنیا سے پردہ ہوئے بھی 20-25 سال ہونے والے ہیں، تو وہ مطلب 50 سال پہلے کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، موقع دیا تھا، تو ہم بیٹھتے تھے بچے یہ وہ سارے، تو وہ ہمیں بعض اوقات درس میں یہ کہتے تھے، یعنی درس کے نوجوانوں کو کہتے تھے، یہ بوڑھوں کو جو ہے ان کو تو میں نہیں سمجھا سکتا، یہ تو غلامی کے دور میں پلے بڑے ہیں اور ان پہ ایک چھاپ لگ چکی، ایک رنگ، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بات اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بوڑھے جو ہیں یہ تو ایک خیال میں مست ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تم لوگ سوچو، ہمیں یہ کہتے تھے وہ، تم لوگ قرآن پہ سوچو اور سمجھو۔ تو وہی بات ٹھیک تھی۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، انسان پیدا تو ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ، پھر دنیا دار جو والدین ہیں ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، ان کو ہمارے والدین کو دنیا کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں تھی، نہ یقین تھا، ظاہر کے لیے جی رہے تھے، تو ہم بھی دنیا دار وہ ہمیں بھی دنیا دار بنا گئے، تو ہم دنیا دار، پھر وہ شادی وادی ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں، جھوٹی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو وہ ہم اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھیں، یہ بندگی جو ہے یہ ایک آپ کو اس کا جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، لیکن بندگی، کامل بندگی کا فیصلہ آپ کو فوراً کرنا چاہیے، اور افسوس سے ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی میری تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب میں سمجھانے کا انداز اتنا برا نہیں ہے میرا، لیکن لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار اس کیچڑ سے تو ہم نہیں نکل سکتے، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں نکل سکتے، میرے ساتھی جو ہے، اب وہ تقریباً میں اگر کہوں تو 40 سال ہو گئے ان کو، بعض ساتھی 40 سال میرے ساتھ ہو گئے،
اور باقاعدہ میرے درس وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مشکل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہو جاؤ، ولیکن کنوا ربانین، رب والے ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، مجھے یہ کہتا ہے اکیلے میں، جس راستے پر چلنا نہیں اس کا پوچھنا کیا۔ لیکن وہ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، یہ نہیں بس ایک عادت سی ہو گئی ان کو میرے ساتھ رہنے کی، یہ درس میں نا ایک عادت سی ہو گئی۔ نو، ایسا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں، یہ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ ویسے ہی شامل ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ رب والے ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، اور یہ جلدی فیصلہ کریں۔ یہ جتنی جلدی آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ دیکھیں، دنیا کا رنگ ہم نے اتارنا ہے اور اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، جس کا ہمیں حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ مجھے آپ سچ سچ بتائیں، یہ دو، ایک حدیث میں نے سنائی اور ایک قرآن کی آیت ہے، کبھی آپ نے زندگی کے کسی حصے میں کسی عالم ربانی کے پاس جا کر، کسی اللہ والے کے پاس جا کر یہ مطالبہ کیا کہ میں نے اللہ کے رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے؟ مجھے بتاؤ طریقہ۔ میں نے اللہ کی صفات اپنانی ہے، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ نے ایسا نہیں کہا ہوگا، سوچ ہی نہیں ہے نا ہماری، ساری سوچ جو ہے ظاہر کی ہے۔ ہم بس آج کا سوچ رہے ہیں، کل کا نہیں سوچ رہے۔ آج دنیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج دنیا ہے۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، قیامت کے دن ہم ایسے ہی سوچیں گے، ایک گھڑی رہے تھے، دن کی کوئی گھڑی، قیامت کے دن ہم ایسا سوچیں گے، یہ 2022 کے مسلمان۔ لیکن اس وقت دیکھیں، اس وقت گزر چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے؟ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے پہلے تو آپ کو منزل کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم نے تو منزل کا تعین کیا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے، دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی ان لوگوں سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے۔ مفرد کا صیغہ ہے، جمع کا نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، وہ شخص جو پھر گیا میری یاد سے، جو ہماری یاد سے پھر گیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب اس کا مدعا کیا ہے؟ دنیا۔ تو دیکھیں، جب تک ہم اس دھوکے میں پڑے رہیں گے، قرآن کی ہمیں کک سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو متقین کے لیے ہے، ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو اور کوئی غرض نہ رکھے دنیا میں اللہ کے سوا، ان کے لیے ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کا مقصود اللہ، جس کو محبوب اللہ، جس کو مطلوب اللہ، یہ متقی ہے۔ ہمارا تو مقصود، محبوب اور مطلوب ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آپ اپنے گردن جھکا کے اپنے دل میں جھانکیے، دل میں دیکھیے کیا کیا خواب لے کر آپ جی رہے ہیں۔
اسی حالت میں پھر یہی یعنی اسی خیال میں، خیال ہے دنیا کا، دیکھیں خیال کیا ہے؟ دنیا کا، اسی خیال میں پھر موت آ جائے گی۔ تو بس پھر دیکھیں دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی در توبہ کھلا ہے، در فیض محمد واہ ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے، بڑا اچھا ہے، کہ در فیض محمد واہ ہے، کھلا ہوا ہے، محمد کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا آزما لے۔ دیکھیں مقدر ہم نے بنانا ہے اپنا، یہ بات نیکی اور بدی اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے بدی کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ تو بدی ہے، اس میں تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ محسن ہے، مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ قرآن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی پلاننگ ہے دنیا کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی پلاننگ ہے، بس اس میں ہم مست ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں اپنی حالتوں کو، دیکھ لینا اپنے دل کی حالتوں کو دیکھیں۔ یہ دل جو ہے یہ تو عرش الہی ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، آپ نے اس میں دنیا بسا لی ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی تمنا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ آج یہ کیفیت جو میں نے شعر پڑھا نا، یہ کیفیت الٹی ہے ہماری۔ ہمارے دل میں آباد ہے دنیا، اور لوگ عقل مندی اسی کو کہتے ہیں، اسی کو عقل مندی کہتے ہیں، اسی کو کامیابی کا معیار ہم لوگ قرار دیتے ہیں۔ ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ ہم تو انکاری ہیں، کافر مطلب ناشکرہ، ہم تو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے زندگی خاص کرنا ہمیں وارا نہیں کھاتا، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ آج ہماری یہ امت مسلمہ یہی کیفیت میں ہے۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میری اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو میں ضرور بیان کر رہا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔